ہمارے دستیاب، تو انشاءاللہ ریکارڈنگ دیکھ لیں گے۔ ہم جو ہے ہم نے ایک سلائڈ بنائی ہے اسلام سے متعلق تحقیقات میں مستشرقین کی غلطیاں اور چند مثالیں۔ یہ اس سے ملتی جلتی سلائڈ ہم نے اس سے پہلے بھی ایک پڑھی ہے، اس میں مستشرقین کے ناقص معیار تحقیقات کو ہم نے بیان کیا تھا، اس میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ یہاں بھی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ مشہور پادری ہے ایک، ہوا، اس کا نام ہے ہوا۔ اس نے جو ہے ایک تحقیق پیش کی ہے اہل صفہ کے حوالے سے، جو مسلمان تھے صفہ کے، ان کے حوالے سے۔ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہاؤس لیس پیپل تھے، اس کے الفاظ ہے، یعنی بے گھر اور آوارہ لوگ، نعوذ باللہ۔ اس پادری نے شر کا پہلو پیدا کرنے کے لیے آوارہ لوگ بھی معنی اس معنی میں شامل کر دیے، حالانکہ صفہ والے وہ لوگ تھے، وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی تمام ذمہ داریاں چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تھی، علم کے لیے، دین کے حصول کے لیے، تعلیم کے لیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پادری نے کس طریقے سے، اس مستشرق پادری نے جو ہے ایسا معنی نکالا جو معنی جو ہے اس لفظ کا نہیں تھا، اپنی طرف سے نکالا تاکہ کیچڑ اچھال سکے۔ اچھا، اسی طرح طلقاء کا لفظ ہے، اصطلاح ہے، تو اس نے مستشرقین کی جانب سے جو اس کی منجد میں تعریف لکھی گئی ہے، وہ یہ لکھی گئی ہے: الطلقاء الذین ادخلوا فی الاسلام کرہا، یا کرہا، جن کو کرہا جی ان کو وہ لوگ ہیں جن کو اسلام میں زبردستی اسلام میں داخل کیا گیا، زبردستی ان کو اسلام قبول کروایا گیا۔ حالانکہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت استعمال فرمایا تھا جب آپ نے فتح مکہ میں کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اور کہا تھا: اذهبوا انتم الطلقاء، تم لوگ آزاد ہو، جا سکتے ہو، تم سب لوگ آزاد ہو۔ تو آپ غور فرمائیں کہ الطلقاء کا لفظ جو ہے وہ آزادی یعنی معاف کرنے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ آپ نے جب مشرکین مکہ کو معاف فرمایا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا تھا، لیکن اس کا الٹ معنی مجید میں لکھا گیا ہے کہ جن کو اسلام میں زبردستی داخل کیا گیا۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے غیر جانبدارانہ اس میں تحقیق کی ہے، تو یہ ان کی ایک طرح سے ناقص تحقیق کی مثال ہے، کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم غیر جانبدارانہ انداز میں تحقیق کر رہے ہیں، ہم کوئی تعصب نہیں برت رہے، لیکن کم از کم جہالت تو ہے، اور دیگر جو حدیث ہے، شریعت کے دیگر نصوص ہے، اور تو وہاں سے یہ تحقیق ان تحقیق سے بالکل مختلف ہے، اکثر مختلف ہے۔ اسی طرح مستشرقین نے آپ علیہ السلام کے سفر طائف کے حوالے سے بھی عجیب عجیب سے افکار نقل کیے ہیں، اور ایک مستشرق ہے جس کا نام ہے G.L. بیرے، اس نے اپنی کتاب ریلیجن آف دا ورلڈ میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام ہجرت کر کے طائف چلے گئے، جب وہاں بھی کوئی شخص مسلمان نہ ہوا تو آپ علیہ السلام واپس آنا چاہتے تھے، آپ کو وہاں کوئی اسلام کسی نے قبول نہیں کیا، تو آپ نے واپس آنے کے لیے بہت کوشش کی، مشرکین مکہ تیار نہیں تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو، مشرکین مکہ نے شرط لگائی کہ آپ اس شرط میں مکہ آ سکتے ہیں کہ آپ بشرطیکہ کہ آپ اسلام کی تبلیغ نہ کریں۔ تو اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جی اس نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ان کی شرط قبول کر لی، اور اس شرط پہ آپ مکہ میں آئے کہ آپ اسلام کی تبلیغ نہیں کریں گے، حالانکہ یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی شرط سیرت کی کتابوں میں نہیں ملتی۔ اگر مشرکین، حالانکہ آپ علیہ السلام کس طریقے سے طائف کے سفر میں واپس آئے تھے، اور
آپ کے حلیف کون بنے تھے اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری کس سردار نے لی تھی، تو آپ اس طریقے سے آئے تھے۔ آپ کے حوالے سے جو سردار تھے سیرت میں ان کا نام ملتا ہے، انہوں نے آپ علیہ السلام کا ذمہ لیا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک اپنی طرف سے من گھڑت واقعہ نقل کر دیا ہے۔ اسی طرح یہی مستشرق ہے GL برے، یہ اپنی کتاب اسی ریلیجن آف دا ورلڈ میں لکھتا ہے کہ ابتدا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید لگایا کہ یہودی بھی مسلمان ہو جائیں گے تو ان کے ساتھ سازگاری کی پالیسی اپنائی جائے گی، لیکن جب دیکھا وہ قریب نہیں آ رہے تو آپ اپنی پالیسی فوراً بدل لیا آپ نے، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ بیت المقدس کی بجائے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ اس نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ گویا کہ آپ علیہ السلام نے جو بیت المقدس کے لیے کے شروع میں جو حکم دیا تھا، گویا وہ حکم آپ علیہ السلام نے یہودیوں کا دل لبھانے کے لیے دیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن میں تفصیلات آئی ہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ۔ اس سے پہلے جو آیتیں ہیں سیق الپارے کی، تو اس میں جو ہے آیت سے واضح ہے کہ اللہ کا ایک حکم تعبدی تھا، اللہ کا حکم تھا، تو وہ جو ہے اللہ نے کعبہ بیت المقدس بنایا۔ اس کے بعد حکم بدل گیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ جو خانہ کعبہ ہے اس کو قبلہ بنا دیا۔ تو لیکن یہ مستشرق لکھتا ہے کہ گویا یہ آپ علیہ السلام نے بطور پالیسی کے یا ان کو یہودیوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کیا تھا، یہ بھی محض پروپیگنڈا ہے۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودی مستشرقین کی جانب سے، اورینٹلسٹ کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام یہودی مذہب سے ماخوذ ہے، یہودی مذہب سے لیا گیا ہے، تو یہ اس کو شہ دینے کے لیے، اس اعتراض کو شہ دینے کے لیے یہ اس طرح کی جو ہے باتیں لکھی جاتی ہے کہ جی یہودیوں کو بھی خوش کیا گیا کیونکہ یہودیوں سے بھی باہم استفادہ چل رہا تھا، حالانکہ یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اسکرین کو ذرا مزید وہ کر دیتا ہوں تاکہ جی۔ اچھا، نعوذ باللہ ایک اور اعتراض بھی کیا ہے اس مستشرق نے، یہ کہتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو فنڈ کی ضرورت تھی، اے، تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تجارت اور زراعت میں مہارت نہیں رکھتے تھے، تو اس لیے انہوں نے تجارتی قافلوں کو لوٹنے کے لیے چھاپے مارنے شروع، یعنی آپ علیہ السلام کے ساتھ جو مکہ سے اصحاب آئے تھے تو زراعت وغیرہ ان کو نہیں آتی تھی، اور تجارتی راستے مسدود تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے صحابہ گئے تھے ان کے لیے، تو انہوں نے نعوذ باللہ قافلوں کے لوٹ مارنے کے لیے چھاپے مار مہم شروع کر دی، اور جو ہے محترم مہینے کا احترام نہیں کیا وغیرہ وغیرہ جو مشہور اعتراض ہیں۔ ہاں، حالانکہ غزوہ بدر کی اگر کا پس منظر دیکھا جائے تو غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کی جانب سے ایک طرح سے پہل کی جا رہی تھی، انہوں نے تیاری کر لی تھی، اور جو ہے بلکہ میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں کہ مشرکین مکہ تیاری کر رہے تھے، اور ایک طرح سے دونوں طرف سے اعلان جنگ تھا، کسی بھی وقت سے کوئی بھی فریق دوسری فریق کے ساتھ لڑ سکتا تھا۔ ایسے موقع پر مشرکین مکہ کا ایک تجارت کا قافلہ جا رہا تھا، اور وہ سارا مال و زر کہاں لگنا تھا، وہ جنگ کے لیے استعمال ہونا تھا، مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ تو ایسے موقع پر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، ظاہر سی بات ہے یہ پالیسی کا حصہ ہوتا ہے جنگ کے دوران کہ دشمن کی رسد کاٹی جائے، جہاں سے دشمن کا یعنی اسلحہ آ رہا ہے، اس کی جو ہے سامان آ رہے ہیں، اسباب کی چیزیں آ رہی ہیں، تو وہ رسد کو کاٹا جاتا ہے، یہ تو ایک پالیسی ہوتی ہے ہر جنگ کی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس پالیسی کے تحت یہ کیا تھا، کوئی لوٹ مار کی کوئی ایسا نہیں تھا کہ خانہ بدوش جو لوٹ مار کرتے ہیں صحراؤں میں، جنگلوں میں، نعوذ باللہ، آپ علیہ السلام کے پاکیزہ لشکر کو ان کے ساتھ تشبیہ دینا یہ مستشرقین کا تعصب ہے، اور یہ اکثر جانتے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہی دونوں طرف سے اعلان جنگ ہو چکا تھا، اور مشرکین مکہ کی طرف سے بھی چند واقعات سامنے آئے تھے، اور آپ علیہ السلام نے بھی غزوہ بدر سے پہلے چند سرایہ بھیجے تھے، اور گویا کہ یہ ایک طرح سے کھلا اعلان جنگ تھا۔ جب دونوں طرف سے اعلان جنگ ہو جائے اس کے بعد پھر ایسی صورتحال ہے تو وہ جنگی پالیسی کا حصہ ہوتا ہے، وہ لوٹ مار نہیں ہوتی، لیکن مستشرقین نے تو ویسے بھی اعتراضات کرنے ہیں۔ اسی طرح
بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ان کو تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ بس اس سلائڈ میں میں نے آپ کو یہ بتانا تھا، چند مثالوں کے ذریعے میں نے آپ کو کے سامنے یہ بات وضاحت کے ساتھ رکھی کہ اسلام سے متعلق جو تحقیقات پیش کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گوشے سے متعلق، جیسے مثال آپ کے سامنے آئی اصحاب صفہ کے حوالے سے اعتراض ان کا آپ کو میں نے بتایا، اس طرح کے کعبۃ اللہ کے حوالے سے جو تحویل قبلے کا مسئلہ تھا اس پہ اعتراض انہوں نے کیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان کی ناقص تحقیقات کو بتاتی ہیں، یا اگر انہوں نے تحقیق کی بھی تو تحقیق انہیں غلط تھی، حقیقت کچھ اور تھی۔ اچھا، اسی طرح عالم اسلام میں استشراقی اثر و نفوذ، یہ ایک سلائڈ آپ حضرات کے لیے میں نے بنائی ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ استشراق نے کہاں کہاں اپنا اثر پھیلایا۔ تو ہم نے تین کیٹیگریز کی ہے، اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر ایک، استشراق کا اثر و نفوذ اہل اقتدار طبقے پر۔ نمبر دو، عرب دنیا کے متجددین پر، اور نمبر تین، بر صغیر کے متجددین پر۔ اہل اقتدار طبقے میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کافی عالم اسلام کی مشہور جو مشہور بہت سے نام ہیں، بعض کو تو ہیرو بنا کے بھی پیش کیا جاتا ہے، تو ہمیں اگر غور کریں تو وہ استشراق سے، تحریک استشراق سے حد درجے متاثر تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے ممالک میں مستشرقین کے زیر اثر بہت سی جدت پسندی کی تحریکیں برپا کی، یعنی اسلام کو انہوں نے ماڈرن کرنے کی کوشش کی۔ میری آواز آپ حضرات کو آ رہی ہے جو جڑے ہیں بھائی ہمارے؟ اگر میری آواز آ رہی ہے تو ذرا مجھے بتائیں جی، میسیج پہ کر دیں یا وائس پہ بتائیں، میری آواز آپ حضرات تک پہنچ رہی ہے، آپ تک جو ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہیں؟ جی جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو یہ ہم نے کچھ سلائڈیں بنائی ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا استشراق اثر و نفوذ جو ہے سب سے زیادہ اس نے نشانہ بنایا۔ ہمارے جو مسلم دنیا کے مشہور حکمران گزرے ہیں اس میں ضیاء گوک الپ کا نام آتا ہے، ترکی کا مشہور قوم پرست لیڈر تھا۔ اسی طرح اس میں آگے نام مصطفیٰ کمال اتاترک ترک کا بھی آتا ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک ہے، ایران کے جو بادشاہ تھے اس وقت، ان کا نام آتا ہے۔ آگے دیگر طبقات ہیں، ہم اس کو دیکھیں گے۔ ترکی میں استشراق نے بہت زیادہ اثرات پھیلائے، اور مغرب کی جانب سے باقاعدہ ترکی کو اس لیے نشانہ بنایا گیا تھا کہ عالم اسلام کے ایک طرح سے مرکز تھا، خلافت کا مرکز رہا تھا، اور یہاں اسلامی تہذیب و علوم کے اثاثے پائے جاتے تھے۔ تو پوری کوشش یہ ہوئی کہ اہل اقتدار اور طبقے امراء کو نشانہ بنایا جائے، جو کہ بالعموم مغرب کے زیر اثر تھے۔ اکثر و بیشتر جو ہے یہ کوشش رہتی تھی اس طبقے کی جانب سے کہ اصلی اسلام کے بجائے مستشرقین اور عیسائی مشنریوں کا لندن اور امریکہ میں تیار کردہ اسلام، جو کہ اس کی اسلام کے ایک جدید لبرل اور ترقی پسند ایڈیشن پیش کیا جائے۔ جیسے بندہ بار بار عرض کرتے رہتے ہیں، ہمارا جو ماڈرنٹی کی تحریک ہے، ماڈرن اسلام کے نعرے ہیں، جدت پسندی کی جو ہمارے یہاں عالم اسلام میں تحریک نظر آتی ہے، یہ براہ راست مستشرقین سے متاثر ہے، اور ان سے سیکھتی ہے، ان سے ایجنڈا لیتی ہے عالم اسلام میں روایت پسند روایت پر مبنی اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اس کے مقابل ایک نئے ایڈیشن لے کر آتی ہے۔ اب میں ضیاء گوک الپ کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ ترکی کا قوم پرست لیڈر تھا۔ اس پر مغربی و استشراقی اثرات اتنے گہرے تھے کہ وہ کسی بھی قسم کی اچھائی اور برائی کی تمیز کے لیے یورپ کی مکمل نقل کرنے کے خواہاں تھا، یعنی کہ بعین ہی آپ نقل کریں، جیسے ہمارے سر سید نے نعرہ لگایا تھا کہ آپ اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو گوروں کی طرح کھانا پینا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، آپ کو اپنی ایک ایک جو ہے تہذیبی اور سماجی معاملات میں آپ نے جو ہے مغرب کی نقالی کرنی ہوگی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ان کی ایک کتاب ہے جو ان کے سوانح پر مشتمل ہے، ضیاء گوک الپ کی، یہ لکھتے ہیں
ہم مغربی تہذیب کا حصہ اور اس کا اہم کردار ہے. ہماری نجات کا واحد راستہ مکمل طور پر مغربی تہذیب اپنانا ہے. اس کا دعویٰ تھا کہ مغرب نے مسلمانوں کے مقابلے میں جو کامیابی حاصل کی ہے وہ مغربی تہذیب کی طفیل ہے، لہذا ہم اتنی کامیاب تہذیب کو اپناتے ہوئے کیوں شرمائے. سر سید نے بھی بیائی یہ نعرہ لگایا تھا. یہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، مغربی تہذیب ہے جس کی بنا پر یورپ نے مسلم اقوام کو شکست سے دوچار کیا اور دنیا کا امام بن گیا، تو پھر ہمیں اتنی کامیاب ثابت ہونے والی تہذیب کو اپنانے سے کیوں ہچکچانا چاہیے. ہاں، ضیاء الپ نے مغربی تہذیب کو اس قدر مکمل صورت میں اپنانے پر زور دیا کہ اس کا کوئی عنصر بھی ترک نہ کیا جائے. اس کے نزدیک مغرب اور مشرق کا ملغوبہ کسی طور پر ترقی کا راستہ نہیں. یعنی یہ نہیں بولتا تھا کہ کوئی کام کی چیز لے لیں آپ مغرب سے، جیسے کہ ہمارے بعض مفکرین نے پیش کیا کہ آپ مغرب سے آپ اس کے وہاں کی جو صنعتی ترقی ہے، ایجادات ہے، جو یعنی آپ سمجھ لے سائنس کا میدان ہے، وہاں آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن جہاں اقداریات کی بات آئے گی، جہاں پر اصولوں کی بات آئے گی، تو وہاں ہم مغرب سے استفادہ نہیں کریں گے، ہم اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑیں گے. لیکن ضیاء الپ جو ہے اتنا زیادہ متاثر تھا کہ اس نے کہا کہ نہیں، یہ ہم نے تھوڑی سی بھی چیز اپنی نہیں رکھنی، ہم نے بیائی نہیں، خالص پروڈکٹ لینی ہے مغرب کی. تہذیب میں ہو، سماجیات میں ہو، اقداریات میں ہو، معاشرت میں ہو، ہر چیز میں، حتیٰ کہ دینی امور بھی ہم وہ طے کریں گے جو مغرب چاہے گا. یعنی ماڈرن اسلام وہ اسلام جو کسی اور دین کے ساتھ مخاصمت نہ کرے، اعلیٰ کی بات نہ کرے. تو یہ جو رویہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آ، درمیانی رویہ، جو ابو الحسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں تجویز دیا ہے کہ جی کام کی چیز لے لی جائے، اور جو ہے اور جو خذ ما دعا ان کی یہ جو مشہور ہے، خذ ما صفا و دع ما قدر، صاف صاف چیزیں لے لیں اور جو غلط چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو یہ جو سر سید کی طرح، اور یہ بھی یہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ کہتے تمام چیزیں لی جائے. اسی طرح مصطفیٰ کمال عطا ترک، یہ ہمارے بعض کتابوں میں اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی بڑے درجے کا پکا آ، مغرب سے متاثر شخص تھا، اور ذہنی طور پر مستشرقین سے انتہائی ان سے متاثر تھا، ان سے ذہنی طور پر مغلوب تھا. اور اس نے پوری طور پر کوشش کی کہ جو ہے ترکی کو سیکولر اسٹیٹ بنائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بعض کتابوں میں اسے ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو ایک طرح سے آئیڈیل بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ترکی میں تجدد و مغربیت کے سب سے بڑے نقیب حضرت یہی تھے، مصطفیٰ کمال عطا ترک. انہوں نے حصول اقتدار کے بعد اسلام کو ترکوں کی عملی زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے ایری چوٹی کا زور لگا دیا. یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے اقتدار سے اسلام کو، مسلمانوں کو ختم کرے، بلکہ معاشرتی سطح پر بھی اسلام کو ختم کرنے کے لیے پوری انہوں نے کوشش کی. یہ کہتے تھے ان کے خیال میں ترکی کی ترقی اس وقت تک ممکن نہ تھی جب تک اسلام کا اثر و نفوذ کو بالکل ختم نہ کر دیا جائے. ان کے خیالات میں اسلام سے متعلق نفرت و حقارت بہت نمایاں تھی. ان کی کتابوں میں، ان کی باتوں میں، ان کی جو کالمز اس وقت کے اخبارات میں آتے تھے، وہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ. آپ اندازہ کریں، ایک شخص بظاہر اسلام کا نام لینے والا، مسلمان لوگ سمجھتے ہیں آئیڈیل اس کو باور کراتے ہیں مسلمانوں کا، لیکن اس کے خیالات آپ پڑھیں. اس نے اپنے ایک تقریر میں یہ بات لکھی ہے. یہ اپنی تقریر میں لکھتا ہے کہ اسلام نعوذ باللہ ایک بد اخلاق عرب کی یہ الہیات ایک مردہ چیز ہے، اس صحرائی قبائل کے لیے تو مناسب ہو، جدید ترقی پسند ریاست کے لیے ہرگز موزوں نہیں. وہی خداوندی کون سی وہی بھائی، خدا ہے ہی نہیں نعوذ باللہ. یہ مذہبی رہنمائی برے حکمرانوں کا اپنے عوام کے استحصال کا ہتھیار. نعوذ باللہ، کھل کے اس نے ایک طرح سے مذہب کی ضرورت کا انکار کر دیا. اس کے تو اسلام پر ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ اسلام بھی نہیں تھا اس کے پاس، مسلمان بھی نہیں تھا. جائے کہ اس کو ہم آگے کی چیز قرار دیں، اس کو ہم اپنا آئیڈیل قرار دیں. اس نے تو آگے بڑھ کر مغربی تہذیب کو ترکی میں مسلط کرنے، سیکولرزم کو مسلط کرنے سے آگے بڑھ کے اس نے جبر کے ذریعے جو ہے اسلام کا خاتمہ کرنے کی پوری کوشش کی. اور آپ کو پتہ ہے ترکی میں جو ہے نماز، اذان، سب چیزوں پر، قرآن کی عربی میں تعلیم پر، سب پہ پابندی اس نے لگا دی. تو یہ ان کا کردار تھا.
مصطفیٰ کمال نے ترکی کو خدا کے بجائے مغربی تہذیب کی شکل میں ایک دیوتا عطا کیا۔ اس دیوتا کے وہ خود بھی وفادار تھے، حواری اور پرجوش بیچاری پجاری تھے، اور وہ مغربی تہذیب کو ملک کے چپے چپے میں رائج کرنا چاہتے تھے۔ اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کمال تو یہ کہا کرتا تھا کہ عالم اسلام کی کم نصیبی اور پسماندگی کی اصل وجہ خود کو نئی روشن اور بلند پایا مغربی تہذیب میں فٹ نہ کر سکنا ہے۔ ہم جو اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہوئے تو اس کے باعث ہماری ذہنیت بدل رہی ہے۔ اس نے مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی کو سیکولر اسٹیٹ قرار دیا، اور یہ کہا کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہے، خلافت کے دائرہ ختم کیا، اور دیگر تمام جو ہے تفصیلات ملتی ہے۔ ہر چیز جو اسلام کی نشانی، اسلام کے شاعر سے تعلق رکھتی تھی، اس نے مٹانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ غور کریں کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں، کھل کے الحاد کا اظہار کریں نہ کریں، لیکن بہرحال مستشرقین کا پیش کردہ جو ماڈل تھا، جس کو میں نے آپ کو کہا ماڈرن اسلام کا ماڈل، وہ ماڈل ان مستشرقین کا سب سے مرغوب جو ہے ایک آپ کہہ لیں کوئی ہدف تھا، مقصد تھا، جو وہ عالم اسلام میں لانا چاہتے تھے۔ اور عالم اسلام کی ترقی کا معراج وہ اس چیز کو سمجھتے تھے، وہ نظام تعلیم سے متعلق ہو، ان کے قوانین سے متعلق ہو، مغربی تہذیب و سماج سے متعلق ہو۔ تو یہ پرانا حربت اور عالم اسلام پر اس کی پورے جو پہلی کھیپ نے مستشرقین کی فکر کو لیا، اپنی ذہنیت میں ان کی چھاپ پڑی، تو وہ بعد میں عالم اسلام پر بھرپور ہمیں اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اور ابھی اس وقت جو ہماری عالم اسلام کی صورت حال ہے، پوری طرح مغربی سماجیات، مغربی نقالی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ لوگ بھی تھے جو پہلے سب سے پہلے جو ہے نقالی کا کام کر گئے ہیں۔ اسی طرح ہم ایک اور نام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جمال عبد الناصر کا، مصر کے تھے۔ جمال عبد الناصر کے خیال میں یہ جو انقلاب مصر کا آیا تھا، یہ ان کا خیال میں یہ انقلاب اس چیز کا تھا کہ مصری عربی معاشرہ ایک ایسی سوسائٹی میں بدل جائے جس کے افراد اپنے اجتماعی تعلقات، اخلاقی قدروں اور حقوق وغیرہ سے متعلق ایسے نقطہ نظر اختیار کریں جو جدید فکر سے ہم آہنگ ہو۔ ناصر کے پیش کردہ منشور سے اگر مصر اور عرب کا لفظ نکال دے تو کسی بھی سیکولر سوشلسٹ اسٹیٹ کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے، صرف نام رہ گیا مصر کا، عرب کا، باقی وہ بعین ہی کسی مغربی اسٹیٹ کی طرح اس کو ایک لادین اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے۔ اسی طرح ہم ایک اور نام لیتے ہیں 1980 اور 1980 کے درمیان جو حکومت ایران میں رہی تھی، رضا شاہ پہلوی کی۔ اس نے بھی ایران کو ترکی کے نقش قدم پر چلانا چاہا، یہ ایران سے مذہبی رجحانات کو پوری طرح مٹانا چاہتا تھا، اور اسلامی تشخص کو بالکل ختم کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال اسی طرح انڈونیشیا میں احمد سیکار نو، یہ بھی 1970 سے پہلے پہلے انہوں نے حکمرانی کی ہے، اور یہ بھی جو ہے ترکی اور مصطفیٰ کمال اتاترک کو رول ماڈل بنانا چاہتے تھے۔ تیونس میں حبیب بورقیبہ نے صدارت کو عہدہ سنبھالا، تو یہ بھی کمال اتاترک سے متاثر تھا، اور اس نے مسیحی مشنری اور مستشرقین کی خیالت سے بہت حد تک متاثر تھا، اور اپنی کتابوں میں، اپنے بیانات میں اس بات کا اظہار کیا کرتا تھا۔ قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں اس نے حد درجے توہین آمیز کلمات لکھے ہیں اور بیانات میں پیش کیے۔ تیونس کا جو صدر تھا، 1903 سے 2000 کے درمیان یہ لمبے عرصے اس کی حکومت رہی۔ اتنے لمبے عرصے تو نہیں، یہ اس کا یہ میں نے تاریخ وفات بتائی ہے تاریخ پیدائش سے، 2000 سے پہلے پہلے اس کی حکومت رہی لمبے عرصے۔ اس نے قرآن میں تضادات ثابت کرنے کی پوری کوشش کی، اور نعوذ باللہ قرآن کو اس نے کہا کہ قصے کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو اہل اقتدار طبقہ تھا عالم اسلام کا، یہ کہاں سے متاثر ہو سکتا تھا؟ انہوں نے مغربی دانش کدوں میں پڑھا، اس کے بعد پھر جو ہے یہ حد درجے متاثر ہو گئے مغربی جو ہے افکار سے، اور ظاہر سی بات ہے مغرب نے جو اسلام کے متعلق نقطہ نظر پیش کیا ہے، جسے میں بار بار آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، یہ وہ نقطہ نظر ہے جو مستشرقین نے پیش کیا،
مستشرقین نے اس نقطہ نظر کی آبیاری کی، اور اس نقطہ نظر کے بارے میں تمام تفصیلات مستشرقین نے فراہم کی ہے، اس پر محنت بھی مستشرقین نے کی ہے۔ تو ہم جب یہ اپنا مدعا رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہ مقتدر طبقہ تھا عالم اسلام کا، یہ مستشرقین کی فکر سے متاثر ہو کر اسلام کے حوالے سے جو ہے اسلام میں ایک طرح سے تحریف اور ترمیم اور تبدیل کرنے کا خواہاں تھا۔ اسی طرح الجزائر کے احمد بن بلا، جو 2012 سے پہلے ان کی لمبی عرصے حکومت رہی، جمال عبد الناصر سے متاثر تھے اور ان کے ہم خیال شمار کیے جاتے تھے۔ انہوں نے بھی مغربی یہ جو ان کے زیر اثر علاقہ تھا الجزائر کا، اس کو انہوں نے جو ہے مغربی سانچے میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کی۔ اچھا، اس کے بعد لیبیا کے کرنل معمر قذافی کا نام آتا ہے۔ انہوں نے بھی لمبے عرصے حکومت کی ہے، 1942 سے۔ ہاں، شروع میں مغرب نے ان کو ایک کٹر مذہبی شخصیت کے طور پر پیش کی، جب انہوں نے حدود کا نفاذ شروع کیا، لیکن یہ جو ہے اسلام وہ اسلام پسند کرتے تھے جو مستشرقین نے ان کو پیش کیا تھا۔ انہوں نے یہ تصور قائم کیا جو اسلام جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو وہ اسلام جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہے، وہ انقلابی آیت کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ چنانچہ انہوں نے اسلام کو اپنے انقلابی ذہن کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی، تاکہ اسلام کو ایک نیا ایڈیشن تیار کر سکیں جو مغربی نظام کے ساتھ چل سکتا ہو۔ یہ جیسے میں نے کہا کہ تمام متجددین کا مسئلہ رہا ہے کہ وہ اسلام کو عبادت تک محدود کرنا چاہتے ہیں، انفرادی زندگی تک۔ تو ان کی بھی پوری کوشش تھی کہ اسلام کی کو انفرادی زندگی اور عبادت تک محدود کیا جائے۔ حبیب بورقیبہ جو تھے، انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں اعتراضات کیے تھے، اور یہ جو معمر قذافی تھے، انہوں نے حجیت حدیث کو نشانہ بنایا، اس کو مشکوک ثابت کیا، اور حدیث و سنت کو کہا کہ یہ جو ہے ہمیں احکامات فراہم کرنے اور استدلال کے قابل نہیں شمار کی جا سکتی۔ تو یہ کچھ آپ کے سامنے اہل اقتدار طبقے کی میں نے کہانی رکھی ہے کہ کس حد تک یہ مستشرقین سے متاثر تھے۔ ظاہر سی بات ہے، جب یہ اتنے بڑے پیمانے پر اور اتنے اعلیٰ عہدوں پر موجود لوگ اس اشتراک سے متاثر ہوں گے، تو پھر وہ اپنے ملک میں استشراقی کاوشوں کو کتنا پھیلائیں گے، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عرب دنیا کے بعد متجددین کا میں آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گا کہ عرب دنیا پہ کون متجددین تھے، کیا نام تھے برصغیر کے متجددین کون کون تھے۔ مسلم دنیا کے جدید تعلیم یافتہ دانشور اسکالر کی بھی قابل لحاظ تعداد مستشرقین کے زیر اثر ہیں۔ یہ اثرات ان دانشوروں میں عام دکھائی دیتی ہے جو مغرب میں جا کر ان کی ثقافت و اقدار سے مرعوب و متاثر ہوئے، یا انہوں نے مغربی یونیورسٹیز میں مغربی اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ ایک مغربی مفکر ہے کینٹیول اسمتھ، اس نے جو ہے لبرلزم، آزاد خیالی، اسلامی دنیا میں جو آزاد خیالی ہے، اس کے حوالے سے ایک تبصرہ کیا ہے۔ ہاں، ہماری کلاس مکمل ہونے والی ہے 10 منٹ میں، 5 منٹ مزید پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے تبصرہ یہ کیا ہے: مسلم آزاد خیالی کا ایک بڑا سبب مغرب کا نفوذ بھی ہے۔ بہت سے مسلمان مغرب میں گئے اور اس کی روح و اقدار سے انہوں نے واقفیت حاصل کی، اس کے مداح بنے۔ یہ چیز بالخصوص ان طلبہ کے معاملے میں حقیقت ہے جو بڑی تعداد میں مغرب کی یونیورسٹیز سے تربیت حاصل کر رہے ہیں۔ جسے میں نے کہا کہ مغربی تہذیب کا اثر ان لوگوں پہ زیادہ پڑا جو مغربی دانشکدوں میں جا کے، مغربی یونیورسٹیز میں جا کے، وہاں سے ان کی تعلیم سے، ان کی چکا چوند سے
ان کی روشنیوں سے متاثر ہو گئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے عالم اسلام کا رخ کر کے وہاں کسی طرح شہرت حاصل کی، اور پھر وہاں پر انہوں نے اسلام کا ایک نیا مرعوبانہ ذہنیت سے مطالعہ کر کے اسلام کا ایک نیا ایڈیشن پیش کیا۔ کچھ دانشور حضرات اور اسکالر حضرات مغربی اہل قلم و بیان سے، یعنی سے کسب علم حاصل کرنے والے یا مغرب سے متاثر ہو کر آنے والے مسلم دانشوروں کی تحریروں، افکار سے متاثر ہو کر تجدد و مغربیت کا پرچار کرنے لگے۔ ان سب دانشوروں کے نزدیک بھی مسلمانوں کی ترقی و کامرانی کا راز تجدد و مغربیت اور آزاد خیالی اپنانے میں ہے۔ یہاں چند اسکالر کے افکار میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ڈاکٹر طہ حسین، بڑے ان کے اقتباسات لوگ نقل کر رہے ہوتے، پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ڈاکٹر طہ حسین مصر کے معروف اسکالر ہیں، اور 1973 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے مصری مسلمانوں کو مغربی تہذیب اپنانے کی پرزور دعوت دی، اور ان کی فکر تھی کہ مصری زندگی اپنے مظاہر کے اختلاف کے ساتھ خالص مغربی ہے۔ اصل وہ کہتے تھے ہماری فکر مغربی ہے، لہٰذا مصر کو مشرق کا حصہ، اور مصر میں مصری فکر کو ہندوستانی اور جو ہے مشرقی فکر کہنا کم عقلی ہے۔ ہمیں مغرب سے ملانا چاہیے، ہمیں اہل یورپ کے طریقے پر چلنا چاہیے، اور انہی کی سیرت و عادت کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ کہتے تھے در حقیقت عصر حاضر میں ہمیں یورپ سے ایسا رابطہ رکھنا چاہیے اور قربت رکھنی چاہیے جو ہماری جو ہے ہر جو زندگی کے میدان میں ہماری آپس میں اشتراکات ہو جائیں، یہاں تک کہ ہم یورپ کا حصہ بن جائیں، یورپ والے ہمیں قبول کر لیں۔ آپ دیکھیں کتنے زیادہ ذہنی طور پر یہ مغرب سے مرعوب تھے۔ ان کے الفاظ ہے وحیاتنا المعنویہ علی اختلاف مظاہرها والوانها عروبیہ خالصہ، یعنی اصلا ہم یورپی ہے، مغربی ہے۔ كل هذا يدل على أننا في هذا العصر الحديث نريد أن نتصل بالأوروبا اتصالا يزداد قوة من يوم إلى يوم حتى، یہ تمام الفاظ اس کا میں نے آپ کو کچھ ترجمہ کر کے بتا دیا ہے۔ یہ لکھتے ہیں وَأَصْبَحَ حُبُّهُ غِذَاءً لِنُفُوسِنَا، کہ ہماری جو ہے ان کی محبت ہمارے آپس میں یعنی محبت والا رشتہ ہونا چاہیے، جو ایک مسلمان کو مسلمان سے رکھنا چاہیے۔ اس حد تک یہ متاثر تھے آپ۔ یہ ڈاکٹر طہ حسین کا بڑا نام ہے، مصر پہ بڑے مفکر اور دانشور شمار کیے جاتے ہیں۔ جب اس لیول کا مفکر مستشرقین سے اتنا متاثر تھا ہوگا، اور اسلام کے حوالے سے اس کا مطالعہ مغربی فکر سے انتہائی درجے کی مرغوبیت پر ہوگا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے مقتدر طبقہ، یہ جو متجددین یا مفکر کہلائے جانے والے متجددین کا طبقہ ہے، یہ عالم اسلام میں استشراقی کاوش بنانے کے لیے کتنا زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے ڈیکارٹ کا جو فلسفہ ہے اس کو پھیلانا چاہتے تھے مصر میں، یعنی آپ کہہ لیں تشکیک کا فلسفہ ایک طرح سے، کہ کوئی مذہبی قدر پہ بھی کوئی یقین باقی نہ رہے مسلمانوں کا، مصریوں کا۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہے مذہب کا مطالعہ ذاتی طور پر، ذاتی سطح پر کرنا چاہیے، یعنی مذہب کو اپنی زندگی میں رائج کرنا یا ملک میں رائج کرنا، معاشرے کی سطح پر رائج کرنا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر طہ حسین اس بات سے انکاری تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تاریخی وجود کی حامل شخصیات ہیں، اور بہت سارے ان کے ایسے افکار، شاذ افکار تھے، اور جس میں وہ ایک طرح سے بہت زیادہ جو ہے الحاد کے قریب بھی نظر آتے ہیں، اگرچہ ان کو مغربی دنیا میں دانشور کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ دیگر بہت سارے نام ہیں، انشاءاللہ مختلف فوقتاً آپ کو بتائیں گے۔ آج کا سیشن جو ہے یہاں تک ہم رکھتے ہیں، اور امید ہے یہاں بھی آپ کے سامنے جو ہے کچھ معلومات ملی ہوگی۔ اہل اقتدار مقتدر طبقہ جو ہے اسی طرح متجددین عرب دنیا کے آگے بڑے صغیر متجددین پر ہم آگے بات کریں گے۔ اسی طرح جو ہے مشہور مستشرقین کا تعارف انشاءاللہ اگلے سیشن میں کل ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔